مہمان خلیل الرحمان قمر صاحب تشریف لا رہے ہیں. بہت سی تالیوں میں ان کا استقبال, بہت سی تالیوں میں. خلیل صاحب ایک دن کی کمٹمنٹ کے اوپر 5 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہے ہیں چکوال سے. سر اللہ آپ کو جزا دے. جو جھکتا ہے اسے اتنا ہی پھل لگتا ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب آتے ہی اپنے استاد انور مسعود صاحب کے گھٹنوں پہ. تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں تاکہ آخری سیشن ختم کریں اور پھر پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں. آپ جتنا منظم انداز سے بیٹھیں گے اتنا ہی پروگرام کو آپ انجوائے کریں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری بڈی. اور بڑے ہی تعظیم کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کو اور انور مسعود صاحب آپ کو. میں چکوال سے آیا تھا واپس, صبح رات جاگا ہوا تھا اور بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کی باتیں نہ سنوں, لیکن انہوں نے وہاں ایک ایسا مسلسل سیشن رکھا کہ مجھے بار بار روکا گیا اور میں محروم رہا آپ کی باتوں سے اور آپ کی شاعری سے. وہ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے خون مانگوں, میں جو 11 مہینے ہم پر بپتا پڑی ہے اس پر مجھے انور مسعود صاحب کی شاعری کا ایک مصرع یاد آتا ہے. وہ خدا کی قسم ان 11 مہینوں کے برابر کا مصرع ہے کہ بجھ لیے چودھری جی چھولیاں دی دال ہے. سیالکوٹ کی مٹی سے مجھے عشق ہے, اس سے کون نا واقف ہے. اس کی جملہ وجوہات ہیں جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے گھر جانا ہے واپس, اور آج میری بیگم کا بھائی بھی میرے ساتھ ہے. میں جب بھی یہاں سے بلاوا آتا ہے تو میں اس طرح دوڑا ہوا آتا ہوں جیسے حاجیوں کو وہاں سے بلاوا آتا ہے. انشاءاللہ کسی روز وہاں بھی جاؤں گا, اور اللہ سے دعا کیجئے کہ میں اس قابل ہوں کہ وہاں منہ دکھا سکوں. مزے کی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو پہلی خون کی بوتل دی تھی وہ اپنی بیوی کو دی تھی, اور اس نے ضد کر کے, حالانکہ میرے دونوں بھائی تیار تھے, لیکن اس نے کہا نہیں, خون مجھے اسی کا چاہیے. میں نے اس وقت میں ذرا ڈرتا تھا, جیسے عمومی طور پر لوگ خون دینے سے ڈرتے ہیں, تو میں نے بڑے ترلے کیے. میں نے کہا تیری مہربانی ہے, پر وہ نہیں مانی. اس کے بعد خیر میرا چاکا اتر گیا. آپ لوگوں کی موجودگی میں کچھ باتیں ہیں. شکر ہے خدا کا کہ آج یہاں بہت سارے باپ اور بہت سارے بھائی بھی موجود ہیں. ابھی کل ایک بھیانک دن گزر کر گیا ہے جس کے توسط سے شاید مجھے کافی دیر یاد رکھا جائے گا. وہ بھیانک اس لیے نہیں ہے کہ وہ ویمنز ڈے ہے, وہ بھیانک اس لیے تھا کہ ایک دن مجھے پتا چلا یہ ویمنز ڈے نہیں ہے. کہیں بیٹھ کر
میرے ہاں کی عورت کی توہین کی جا رہی ہے، اور مجھے افسوس ہوتا تھا اپنے ہاں کی عورت پر کہ وہ سیدھا سیدھا آپ کی چادر پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ سمن بکمن گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ شورش بہت بہت کم ہو گئی، لیکن یاد رکھیے سانپ بل میں چھپ بھی جائے تو سانپ ہی رہتا ہے، تو دوبارہ جب وہ پھن پھیلائے تو ہر دفعہ آپ مڑ کر میری طرف مت دیکھیے گا۔ اب آپ کا کام ہے اپنے سوشل سیٹ اپ کو بچانے کا، اپنی نارمز کا دفاع کرنے کا، اور بجائے اس کے کہ آپ ہر چیز ادھار لینے کی طرح سوشل نارمز بھی باہر سے مستار لیں۔ کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم لوگ بھی کسی کو کچھ دیں گے اور دھڑلے سے یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، اب تم اس کے اندر اتر کر دیکھو۔ وہ جو اپنے فیملی فیبرک کے ٹوٹنے کے بعد بلینز کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے سوشل سیٹ اپ کو توڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور آپ جو منہ ٹیڑھا کر کے جو آپ کو انگریزی بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، میں 20 دفعہ سمجھا چکا ہوں، انگریزی آپ کو کبھی نہیں آئے گی۔ آپ کے ہاں کہیں وہم ہو گیا ہے۔ آپ نے 3023 میں اگر آپ زندہ رہے، یہ ملک زندہ رہا، تو آپ اپنی نسلوں کی صورت میں زندہ ہوں گے، تو آپ نے کام اپنی زبان میں کرنا ہے۔ اس لیے مت ہر چیز کو ادھار لینے کی عادت ترک کر دیجیے۔ میں کہیں یو ایم ٹی میں تقریر کر رہا تھا جاوید صاحب، تو وہ جو کنڈکٹ کر رہا تھا اسٹیٹ سیکریٹری، وہ انگریزی میں کنڈکٹ کر رہا تھا۔ حیرت ہو رہی تھی مجھے کہ بلایا مجھے ہوا ہے اور انگریزی میں سارا پروگرام کنڈکٹ ہو رہا ہے۔ تو زبان کوئی بھی ہو میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری زبان میری سگی ماں ہے، میں اس پر سوتیلی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو ان کی بد نصیبی یہ ہے کہ جتنی یہ سمجھتے تھے انگریزی آتی ہے، ان سے بہتر مجھے آتی تھی۔ تو میں نے وہ غلط انگریزی بول رہا تھا، میں نے کہا رکو رکو میاں کیا کر رہے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری موجودگی میں تم انگریزی میں پروگرام کو کنڈکٹ کرو؟ یہ بات پلیز غور سے سمجھیے گا، اس پر صرف ہنسیے گا مت۔ تو اس نے کہا سر آئی ہیو بین انسٹرکٹڈ ٹو ڈو دیٹ۔ تو میں نے کہا اچھا تمہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم غلط انگریزی بولو؟ تو مجھے ذرا بتاؤ تم میں کتنے ہیں؟ اتنا ہی کوئی مجمع تھا کہ 800-900 کا، آپ شاید کچھ زیادہ ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو جو انگریزی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ تو ٹو مائی ونڈر اگر 150 ہاتھ کھڑا ہوا ہے تو اس میں 100 سے زیادہ لڑکیاں تھیں۔ تو میں نے کہا انگریزی آتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے انہوں نے حیرت سے دیکھا مجھے۔ میں نے کہا میں نے بڑا سادہ سوال کیا آپ سے، مجھ سے کوئی سوال پوچھے میں فی الفور جواب دوں گا اس کا۔ میں نے پوچھا آپ جو انگریزی میں انگلش لٹریچر میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہو، انگریزی آتی ہے آپ کو؟ تو ایک بخش سنائی دی کہ جی آتی ہے۔ پھر کوئی 20-25 لوگ بولے۔ میں نے کہا اب کلمہ پڑھ کے مجھے بتاؤ، تم میں سے کسی نے کبھی انگریزی میں خواب دیکھا ہے؟ خواب مر جانی ہو تانوں اپنی زبان چاہتے ہیں۔ میں کتنا خوش ہوا کرتا تھا جب چوٹ لگتی تھی اور لڑکی کی آواز آتی تھی ہائے میں مر گئی۔ اب کہتی ہیں آؤچ۔ میں نے ایک لڑکی سے پوچھ لیا کہ اس درد کی حالت میں تم آؤچ کہنے کو کیسے یاد کرتی ہو؟ اس میں کیا قباحت ہے اگر تمہارے منہ سے نکلے گا اور سچ نکلے گا کہ ہائے میں مر گئی؟ کب آپ کو یقین آئے گا کہ آپ بھی دنیا کی دوسری قوموں کی طرح بڑی بہتر قوم ہے؟
اوے آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو، آپ اس طرح زبانوں کے سامنے، کریکولم کے سامنے اس طرح بھگوڑم کی طرح بک جائیں گے؟ لیکن آپ بک گئے. آپ نے اتنا خرچہ کیا بچوں کو انگریزی اسکولوں میں داخل کرنے کے لیے. اس بات پر میں یاد رکھیے گا، انگریزی انگلش میڈیم اسکول اتنا بڑا مافیا ہے کہ میرا مرڈر بھی کیا جا سکتا ہے اس بات کے اوپر. آپ کے فرشتوں کو معلوم نہیں، لیکن آپ نے صرف ایک زبان سکھانے کے لیے، جس کی وجہ سے بچہ 200% پڑھائی سے بھاگتا ہے، ایونچولی اس کو صرف انگریزی یاد رہ جاتی ہے، باقی ککھ نہیں آتا ہوں. This is how you have played havoc with your education. میرا زمانہ تھا، پوچھا جاتا تھا بچہ لائق کتنا ہے، اب پوچھا جاتا ہے بچہ پڑھتا کون سے اسکول میں. اچھا، ₹1,00,000 کے اسکول کی مہینہ فیس بھرنے سے بچہ لائق ہو جاتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، ادارے لوگوں کی وجہ سے بنے، لوگ اداروں کی وجہ سے نہیں بنے. تو یہاں میں بہت چڑھ جاتا ہوں، کیونکہ جو بربادی آج آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کیا رہے ہیں. پیٹرول بڑھ رہا تھا تو میرے ہی کچھ جاننے والوں نے مجھے فون کر دیا کہ خلیل صاحب پیٹرول پروال وہ ₹35 بدل لگ گا. جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو میرے جیسے لوگ بھی مایوس ہو جاتے ہیں، جو کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے تھے. غصہ آ گیا مجھے، تھوڑا معاف کر دیجیے گا. آپ تو بالکل بھی معاف کر دیجیے گا. نواں میں لطیفہ سن کے آیا، میں تمہیں سنا دیا. ایک کڑی منڈا ایک درخت دے پیچھے اخلاق باختہ حرکتاں کر رہے سن، تو ایک نستعلیق بزرگ آ گیا. انہیں کیا، او میاں یہ ہے ہماری تہذیب؟ کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ تو ساتھ والے گاؤں کی بلقیس ہے، تہذیب کسی دوسرے درخت کے پیچھے ہوگی. یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ وہ کچھ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. بناوٹی زندگیاں گزارتے ہیں. برانڈ پہن کر میری لڑکیاں خوبصورت ہونا چاہتی، میرے لڑکے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں. اور جیون جوگیو ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ. سونے ہو جائیے. سونا آرگینک ہوتا ہے، آرٹیفیشل نہیں ہوتا. آپ کے اندر کا علم، آپ کی رگوں میں دوڑتا ہوا آپ کا خون، آپ کی جیب میں کمایا ہوا آپ کا حلال کا پیسہ، یہ بناتا ہے آپ کو خوبصورت. انگریزوں پر ترس کھایا کریں. تانوں تے تھوڑی بہتی انگریزی آندی، انہوں نے تھوڑی بہتی بھی اردو نہیں آندی. میں کہا کرتا ہوں ان کو کہ مجھے ترس آتا ہے تم پر، یو آر انفیریئر. مجھے ایک انگریز نے ہنس کے پوچھا کیسے خلیل صاحب؟ میں نے کہا بتاؤ کتنی زبانیں آتی تمہیں؟ مجھے 4 آتی، تمہیں ایک صرف انگریزی آتی، تو تیری انگریزی تو میں نے سیکھ لی ہوئی ہے. یہ مفتو قوموں کا چلن تھا.
کبھی آپ کو موقع مل جائے اور کبھی زندگی کے کسی موڑ پر موقع مل جائے کہ آپ اپنا پنجابی لٹریچر نکالیے اور پڑھیے، اپنا اردو لٹریچر نکالیے اور پڑھیے، آپ یقین کیجئے آپ کے پنجابی شعراء ایسے ایسے بڑے اشعار ہیں ان کے کہ کئی کئی شیکسپیئر ایک ایک شعر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ فاتح تھے اور ہم مفتو تھے، چونکہ ہماری تربیت بحیثیت رعایا ہوئی، تو ہم نے رعایا کا روپ دھارن کر کے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے 17ویں گریڈ کے آفیسر کو 18ویں گریڈ کے آفیسر کے سامنے اور 18ویں گریڈ کے آفیسر کو 19ویں گریڈ کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھے دیکھا ہے۔ آپ کو شرم آتی؟ یہ ہاتھ تو آپ قیام کے وقت اللہ کے سامنے باندھتے تھے، یہاں یہ کسی آدمی کے سامنے کیسے باندھ لیا آپ نے؟ تو یہاں سے آپ کے بچوں نے سیکھا، کیونکہ جب آپ حرام کماتے ہیں نا، پھر ہاتھ باندھتے انسانوں کے سامنے اس طرح۔ میں ابھی یہاں کھڑا کروں نا آپ کو اور پوچھوں کلمہ پڑھ کے مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے قرآن شریف پڑھا ہے، تو سب کلمہ پڑھ کے کہہ دیں گے کہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے۔ اور اگر میں وہی کلمہ پڑھوا کے دوبارہ پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، تو 2 سے 4 سے زیادہ نہیں نکلیں گے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں جس نے ترجمے کے ساتھ قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا، اس نے نہیں پڑھا ہوا۔ یہ وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے اتنے فرقے بنے آپ کے اندر۔ یہ وہ گناہ تھا جس کی بنا پر آپ ہر برا کام اللہ پر ڈال دیتے ہو کہ اللہ دی مرضی۔ آپ ٹھیک وہ قوم بن چکی ہو جس کو چنگیز خان روندتا ہوا گزر گیا تھا۔ صبح 900 دعائیں، رات کو 900 دعائیں، انڈیا کو بد دعائیں، یہودیوں کو بد دعائیں۔ This is what we are doing۔ غیرت ہم نے بیٹیوں کی مرضی اور بہنوں کی کو مرضی سے روکنے کا نام رکھا۔ اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے جب ہم بھیک مانگتے ہیں ان سے جن کو ہم وازوں میں گالیاں دیتے ہیں۔ وہاں تھا غیرت کا استعمال کرنے کا وقت۔ جب آپ انوینشنز کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کیا ذہنی طور پر اپاہج قوم ہو؟ آپ نے کوئی انوینشن کیوں نہیں کی؟ کسی مولوی نے آپ کو واعظ میں کیوں نہیں کہا کہ ایجادات کرو؟ آپ پیراسائٹ سے، آپ گاڑی کی ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں اور اگلے ماڈل کی ڈسکشن شروع کرتے ہیں، وہ آپ نے نہیں بنانا۔ آپ ایک موبائل خریدتے ہیں اور اس کے اگلے ماڈل کی ڈسکشن شروع کرتے ہیں، وہ آپ نے نہیں بنانا۔ آپ یہودی کے جہاز میں بیٹھتے ہیں فخر کے ساتھ، آپ عیسائی کی ٹرین میں بیٹھتے ہیں، آپ یہودی کا کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور IMF سے پیسے لے کر کھاتے ہیں، اور نہیں پوچھتے وہاں اس میں سود کتنا ہے اور یہودیوں کا کنٹریبیوشن کتنا ہے۔ پھر غصہ کر کے زیادہ نہیں، میں ایک لطیفہ سناؤں گا انہوں نے۔ پھر وہ ایک ککڑی دا ایک باز نال بیاہ ہو گیا، تو کوئی مہینے بعد ککڑ ملیا انہوں ککڑی نو، کہندا فٹے منہ تیرے تینوں بیاہ کرنے واسطے باز ہی نظر آیا سی، میں تینوں نظر نہیں آیا؟ ککڑی کہندی اڑیا یقین کر میں بیاہ تیرے نال ہی کرنا چاہنی سا، پر میری ماں چاہتی سی کہ منڈا ایئر فورس وچ ہوئے۔
میں بات کر رہا تھا کہ آج بہت سارے باپ ہیں یہاں، بہت سارے بھائی ہیں. میں ماروی سرمد کو پر غصہ کر کے یا اس کو بول کے خوش نہیں ہوا. اتنا کام میں نے بڑا نیک کیا تھا، یہ میرا ایمان تھا اس وقت. لیکن آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میرے ہاں کا 80-85% باپ ماروی سرمد کی پیدائش کا ذمہ دار ہے. وہ باپ جو رات کو سوئی ہوئی بیٹی کو جگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بیٹا میں نے نا فلاں رشتہ دار کے فلاں بیٹے سے تمہاری شادی طے کر دی ہے، اور وہ مڑ کر ماں کی طرف دیکھتی اور ماں انگلی کے اشارے سے بولتی کہ چپ، تیرے ابا جی نے زبان دے دیتی. وہ ذمہ دار ہے. آپ جب لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے برخلاف کرتے ہو تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ اس کو 50-55 سال کے لیے ریپ کرنے کے لیے ایک شخص کے حوالے کرتے ہو. آپ اس سے پہلا بنیادی شرعی حق چھینتے ہو، اور وہ تباہی کرتا ہے میرے سوشل سیٹ اپ کا. ماروی سرمد نہیں کرتی. ماروی سرمد is a problem. You are the origin of the problem. بیٹی کی شادی، یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹیاں کوئی افیئر ہی چلاتی ہیں. وہ کسی لڑکے سے نہیں شادی کرنا چاہتی. خدا کے واسطے قرآن پر حلف لیجئے، یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب دینا ہوگا آپ کو اوپر جا کے. آپ کسی لڑکی کی 50-55 سال کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور عورت کی فطرت میں یاد رکھنا وہ انتقام لیتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ میں بندوق یا تلوار ہو، وہ تو ایک ایکسپریشن سے مار دیتی ہے آپ کو. اور ایسے کئی ایکسپریشنز آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھتے ہوں گے. وہ مرد جو بڑے ٹھسے سے بیٹھ کے اپنے دوستوں کی بیٹھک میں بتاتے ہیں کہ میری بوڑھی تے گائیں. کوئی عورت گاں نہیں ہوتی. She gives a damn to you. آپ اس کے لیے ہو ہی نہیں. You are nobody. یہ گناہ ترک کر دیجئے. بڑی سخت جواب دہی ہوگی اس کی. اپنی بیٹیوں سے دوستی کیجئے، اپنے بہنوں سے دوستی کیجئے. آپ کو کبھی انہیں حیا اور وفا کے درس نہیں دینے پڑیں گے. گارنٹی دیتا ہوں آپ کو. وہ کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گی. آپ کی اجازت سے کچھ اشعار سنا دوں؟ بڑے صاحب سے اجازت. کسی زمانے میں پنجابی میں ایک نظم لکھی تھی تو سوچتا تھا یہ میں نے کس پر لکھی ہے. میری بیوی مجھے شاعری نہیں کرنے دیتی تھی. وہ کہتی تھی اے تو کدے واسطے لکھنا ہے پیا. تو وہ لکھ کے میں سوچتا رہا یہ میں نے کس لیے، کیونکہ میں مایوس ہونے والے لوگوں میں نہیں تھا. لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ 2003 میں جب میں نے لکھی تو شاید 2023 کا الہام تھا میرے پاس. عرض کر رہا ہوں، کل راتی میں شیشے سامنے من کلبوت نو وکھریاں کر کے اپنے آپ نو چاتی ماری، اکھاں گلاں متھا تکیا، حوصلہ آکڑ ہمتاں مینیاں. جد میں پھر تریڑاں گنیاں، حوصلے مینوں کان وچ دسیا گل مک گئی.
ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਢਹਿ ਜਾ, ਇਸ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਲਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। اردو غزل کے کچھ اشعار عرض کر رہا ہوں۔ اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے۔ اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے۔ اپنے لفظوں کو تکلم سے گرا کر جانا، اپنے لفظوں کو تکلم سے گرا کر جانا، اپنے لہجے کی تھکاوٹ، اپنے لفظوں کو تکلم سے گرا کر جانا، اپنے لہجے کی تھکاوٹ میں اتر جائیں گے۔ تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے، تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے، اب تو قسموں کی صداقت سے بھی ڈر جائیں گے۔ ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت لیکن، ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت لیکن، اب یہ سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے۔ اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ، اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ، سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے۔ اور آخری شعر ہے، اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں گے۔ ایک غزل کے اور اشعار عرض کرتا ہوں۔ تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے، تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا خریدار بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، تیرا قاتل تو تیرا یار بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، تیرا قاتل تو تیرا یار بھی ہو سکتا ہے۔ اور شعر عرض ہے انور مسعود صاحب، عشق سولی ہے تو مرنے کی روایت کیسی، عشق سولی ہے تو مرنے کی روایت کیسی، پیار زندہ تو سرے دار بھی ہو سکتا ہے، اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، مجھ سا کم بخت گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، مجھ سا کم بخت گنہگار بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخری شعر ہے، مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے، مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے، مجھ سے ایک روز تجھے پیار بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں نے اتنی کام کی باتیں آپ کو بتائی ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں گا، جس نیک کام میں اسار ویلفیئر فاؤنڈیشن جُتی ہوئی ہے، اینا خون تسی اپنی بڑھیاں نوں پیا دیندے ہو، میرے سمیت مائنڈ نہ کیجیے گا جو خواتین بیٹھی ہیں، وہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے۔ تو یار مہربانی کر کے ایک ایک بوتل دے دیو،
ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that adds to your life and to your health. تو میں سمجھاں کہ میری تسی اینی عزت کر دیو، اور جنہاں دیاں جتیاں دے تھلے خلیل الرحمان قمر جنم لیندے نے انہاں دے آئے دی عزت کیتی تسی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔